وہ تو ٹھیک ہے احمد، لیکن یقین کر، تیری عزت کرتے ہوئے قسم سے بڑی ہنسی آتی ہے۔ میرے منہ سے پروفیسر احمد بعد میں نکلتا ہے اور ہنسی پہلے چھوٹتی ہے۔ مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی اب اکاؤنٹنگ، تو مجھے ایسے ہی فل مارکس دے کر پاس کر دینا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے فون میں گم حیدر نے بالآخر انسٹا کی دنیا کو لاگ آؤٹ کر کے انسانوں کی دنیا میں واپس آ کر احمد سے کہا تھا، تجھے تو پہلی فرصت میں فیل کروں گا بیٹا۔ احمد کے کہنے پر وہ ہنس دیا تھا، تیرے تو اچھے بھی پاس کریں گے، دیکھیں گے، تیرا رزلٹ تیری محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی اچھی تیری پروگریس ہوگی اس کے اکارڈنگ تیرا رزلٹ بنے گا۔ سو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا اور نکلو اب یہاں سے تم لوگ، نیکسٹ پیریڈ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ احمد نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور بہت مشکل سے وہ ان لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ پیون کو بلا کر اس نے صاف صفائی کے لیے کہا تھا کہ آفس پھر سے اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ رات کا فسوں ہر سمت پھیلا ہوا تھا، ہوا میں بھی ہنکی سی تھی۔ یوں تو کراچی میں بارشیں بہت ہی کم ہوتی تھیں، لیکن جب کبھی ہلکی سی رم جم بھی برس جاتی تو اس سے ماحول اور شہریوں کے موڈ پر خوشگوار اثر پڑتا تھا۔ ابھی بھی بارش برسنے کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا، ٹھنڈ میں بھی کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ کھڑکیوں پر چٹنی چڑھائے پردے برابر کیے ہلکے جامنی رنگ کی لمبی قمیض اور کھلے پانچوں والا ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کا جوڑا سا بنائے بیڈ پر دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھی وہ، ہاتھوں پر نائٹ کریم کا مساج کرتے، کانوں میں ہینڈ فریز لگائے، ساتھ ساتھ میٹنگ کال پر لائبہ اور مناہل سے بھی بات کر رہی تھی۔ جبھی بجنے والی میچ ٹیون سے اس کی توجہ موبائل سے ہٹ کر دیوار گرد گری پر پڑی تھی۔ وقت کا احساس ہوتے ہی اس نے جلدی سے ان دونوں کو وقت بتاتے خدا حافظ کہا تھا۔ کبھی واٹس ایپ اور کبھی میسیجز پر بات کرتے انہیں یوں ہی رات کے 12-1 بج جاتے تھے، اور پھر صبح یونی کے لیے اٹھتے ہوئے ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے ذرنور نے ان دونوں کو سونے کی تاکید کرتے کانوں میں ہینڈ فریز نکال کر رکھے اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹشو باکس میں سے کچھ نکال کر ہاتھ صاف کر کے 2 تکیے پیچھے سے سیٹ کیے اور آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کی مومی انگلیاں ٹچ اسکرین پر حرکت کر رہی تھیں۔ ابھی وہ موبائل آف کر کے سونے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر میسیج ٹیون بجی تھی۔ اس نے فوراً سے ان باکس کھولا جہاں ان ریڈ میسیج میں احمد کا نام جگمگا رہا تھا۔ دل فریب سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ذرنور نے میسیج اوپن کیا تھا، جہاں اس نے کوئی غزل سینڈ کی تھی۔ وہ سکرول ڈاؤن کرتی پڑھنے لگی تھی، یہ رمجم، یہ برسات کا موسم، یہ بارش، یہ تیرے ساتھ کا موسم، بیتے نہ کبھی یہ لمحہ دلکش، سہانا ہے یہ اقرار کا موسم، سحر زدہ صبا کے روبرو ہو کر بتانا ہے اب یہ اعتبار کا موسم، لہجے میں اپنے حلاوت سمو کر گزاریں گے یہ احساس کا موسم، رنگ سارے بھر کے چشمے یار میں آ گیا گلزار کا موسم، یہ تمنا ہے اب ٹوٹے نہ طلسم کہ گزر گیا انتظار کا موسم، اور پاس میرے کچھ نہیں زہرف گزرے نہ کبھی تیری یاد کا موسم۔ سیدہ زہرف بخاری۔ محبت کے اس خوبصورت اظہار پر ذرنور کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ وہاں اٹلی کی حسیناؤں کو بھی ایسے ہی شاعری کر کے پٹاتے تھے کیا؟ اس نے فوراً سے جوابی میسیج ٹائپ کر کے بھیجا۔ ان کو پٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ اپنے آپ ہی پٹ جاتی تھیں۔ اس کا رپلائی بھی فوراً ہی آیا تھا۔ ذرنور نے ایک آئی برو اٹھا کر اسکرین کو گھورا تھا۔ کتنی پٹائی پھر؟ احمد کو اس کا ناراضگی بھرا میسیج موصول ہوا تھا۔ ٹیرس پر کین کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے چائے کے کپ میں سے گھونٹ بھر کے سامنے پڑی چھوٹی میز پر رکھا، اور ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے میسیج سینڈ کرنے کے بجائے کال ملائی تھی، اور وہاں وہ اس کے میسیج کے انتظار میں تھی، لیکن کال آتے دیکھ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ ہمت مجتمع کر کے اس نے کال یس کی تھی۔ ہاں تو ذرنور صاحبہ، پوچھئے کیا پوچھ رہی تھیں؟ رابطہ ملتے ہی احمد نے کہا تھا، مجھے تو لگا تھا کہ تم سب سے مختلف ہو احمد، لیکن تم بھی عام مردوں کی طرح ہی ہو۔ دل پھینک، ذرنور نے ناراضگی سے کہا، الزام مت لگاؤ یار، یقین کرو تمہیں دیکھنے کے بعد تو میں نے کسی بھی لڑکی کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ سچ بتاؤں تو تمہیں دیکھنے کے بعد اب کسی کو دیکھنے کی نہ مجھے اب خواہش ہے اور نہ ہی تمنا۔ اس کا گمبھیر لہجہ ذرنور کے دل کی دنیا کو نہ بالا کر رہا تھا۔ اچھا، میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ مجھے کیا پتا اٹلی میں تمہارے کس کے ساتھ کیسے ریلیشن شپس رہے ہیں؟
اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے ناز سے کہا تھا، چاہے جانے کا احساس اور اوپر سے محبوب کا اظہار ایسے ہی مغرور بنا دیتا ہے۔ یہ تو اب شک کرنے والی بات ہو گئی۔ سیریسلی نور، کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس کی ناراض سی آواز زرنور کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جس پر اس نے مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ ہاں، ایسے ہی لگتے ہو، اس نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے سامنے ہوتی تو میں بتاتا تمہیں اچھی طرح سے، لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، ایک دیوانہ ہوں، صرف تمہارا دیوانہ، جسے تمہاری محبت نے بہت خاص بنا دیا ہے۔ جس دن مجھے تمہارے علاوہ کسی اور لڑکے سے محبت ہوئی تو میری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا۔ اللہ نہ کرے، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ ناراضگی سے اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی تھی۔ شاید تمہیں میری عاشقی، میری طرب اور میرے جنون اور میرے عشق پر یقین آ جائے۔ اس کے لہجے کی آنچ سے نور کا تن بدن سلگنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری احمد، میں بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ تم جانتے ہو احمد، میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ زرنور کے بے تابی سے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، چلو اب سو جاؤ، صبح یونی بچانا ہے تمہیں۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا احمد؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اگر تم مذاق کر سکتی ہو تو کیا میں تھوڑا سا تنگ نہیں کر سکتا؟ احمد کی شرارت سے کہنے پر اس نے سکھا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر ڈرامے باز، اب میں سونے لگی ہوں، میسج کر کے تنگ نہیں کرنا، اللہ حافظ۔ اس نے کہتے ہوئے کھٹ سے فون بند کر دیا تھا اور دوسری جانب وہ ارے بات تو سنو ہی کرتا رہ گیا، جب کہ وہ بلینکٹ سر تک اوڑھے موبائل سائلنٹ پر لگائے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب سے عاشقی نامی بیماری لگی تھی تب سے اس کی نیندیں روٹ سی گئی تھیں۔ دوسری جانب بھی حال مختلف نہیں تھا۔ اس کی رات بھی سگریٹ پھونکتے اپنے محبوب کو یاد کرتے آنکھوں میں ہی کٹتی تھی۔ پاپا کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن کم از کم تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہائم بلیک ٹائٹس پر یلو کلر کا ٹاپ پہنے، ہمیشہ کی طرح پیروں کو جاگرز اور بالوں کو اونچے کر کے ربر بینڈ میں قید کیے، ایک ہاتھ میں کتابیں پکڑے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، ایک تو مجھے زبردستی پاکستان بلوا لیا، پھر میرا یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا، اور مزید یہ کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کسی لڑکے سے شادی کر لو۔ اب تم ہی بتاؤ ہائم، یہاں کے لڑکے سے شادی کر کے مجھے اپنی زندگی تباہ کرنی ہے کیا؟ میں نے پاپا کو صاف صاف منع کر دیا ہے۔ پھولے منہ کے ساتھ بولتے ہوئے وہ لائبریری کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی تھی، بیگ اور کتابیں بھی وہیں رکھنی تھیں۔ دوسری جانب شاید راہم نے اسے کچھ کہا تھا جس پر اس کے تنے اعصاب مزید تن گئے تھے۔ جو کچھ میں نے پاکستان کے بارے میں سن رکھا ہے، اس کے بعد تو میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس ڈگری لے کر میں واپس چلی جاؤں گی، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ سنے سنائے پر کان مت دھرو یشوا، اتنے دنوں سے تم پاکستان میں ہو، تم خود بتاؤ جو کچھ تم نے سنا تھا کیا سب ویسا ہی دیکھا ہے یہاں؟ اس کی تو تم بات ہی مت کرو۔ تمہیں پتہ ہے کل رات میرے ایک کلاس فیلو کا موبائل اسنیچ ہو گیا تھا، جو بیچارے نے 2 دن پہلے ہی لیا تھا، یوز کرنا بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ یشوا کے ناراضگی سے کہنے پر اس نے گہری سانس لی تھی۔ میں شام میں آتا ہوں گھر، تب بات کریں گے، میں ایسے نہیں سمجھا سکتا تمہیں۔ کچھ بھی کر لو ہائم، میں نے بس واپس جانا ہے اور تم۔ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی کیونکہ ہاتھ میں کوک کا کین پکڑے وہ دب سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ یشوا نے گردن موڑ کر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ مینرز نام کی کوئی چیز تمہیں چھو کر گزری ہے؟ بہت مزہ آتا ہے تمہیں دوسروں کے پرسنل کو سننے میں۔ آگ برساتی نظروں سے اس کو گھورتی وہ اس کی جانب مڑ کر کہہ رہی تھی، اگر تم اپنے پرسنل کو اس طرح جامعہ کے بیچ میں بیٹھ کر دوسروں کو سناؤ گی تو معاف کرنا، سننے والے تو خود ہی جمع ہوں گے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے کین منہ سے لگا کر گھونٹ بھرا تھا اور پھر خود کو گھورتی یشوا کی طرف بڑھایا تھا۔ لے لو یار، تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میں کوئی چیز خود سے آفر کر رہا ہوں، اپنے پاس ہی رکھو۔ برا سا منہ بناتے ہوئے اس نے ہاتھ سے اس کا بڑھایا ہوا کین پیچھے کیا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، کندھے اچکا کر کہتے ہوئے اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ ویسے پاکستانی لڑکے سے شادی کرنے کا فیصلہ اچھا کیا ہے تمہارے پاپا نے، اسی بہانے تم بھی سدھر جاؤ گی۔ اپنی کتابیں اٹھا کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن حیدر کی بات سن کر چونک پڑی۔ تم نے کیا میری ساری باتیں سنی ہیں چھپ کر؟ حیدر کو گھورتے ہوئے وہ چبا کر بولی۔ ہاں بالکل، A to Z ساری سنی ہیں، آنکھیں گھماتے اس نے مزے سے کہا تھا۔ گو ٹو ہیل، پیر پٹکتے ہوئے کھا جانے والی انداز میں اس کو دیکھتی وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ حیدر نے اسے روکنے کی غلطی نہیں کی تھی، جانتا تھا اگر اسے آواز دے کر روکا بھی تو اس کی کتابیں میرے سر پر
तर तर बरसेंगी। हैदर ने चौंक कर आगे पीछे देखा कि ये कौन है जो इसे मदद के लिए इतने ज़ोरदार अंदाज में पुकार रहा है। अबे हैदर, ऊपर देख, ऊपर, मैं यहाँ हूँ। इसने सर उठाकर देखा जहाँ रियाज रेलिंग से तकरीबन आधा लटका हुआ था। अबे तू खुदकुशी कर रहा है? हैदर ने हैरत से पूछा। दूसरे ही लम्हे अपनी जेबें टटोलते हुए इसने मोबाइल बरामद किया था। रियाज मेरे भाई, तुझे कसम है अगर तूने मेरी वीडियो बनने से पहले छलांग लगाई तो। हैदर ने बैक कैमरा इस पर फोकस करते हुए कहा। ओए कमीने, मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं खुदकुशी करूं। बंद कर इसको। रियाज ने दांत पीसते हुए कहा। जब खुदकुशी नहीं कर रहा तो फिर वहाँ से लटक कर बंदर बनने की कोशिश कर रहा है। हैदर ने बदमज़ा होते हुए मोबाइल बंद करके तब कर कहा था। मैं तुझे 2 घंटे से ढूंढता फिर रहा हूँ। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? हाँ, और जल्दी से ऊपर आ, तुझे ज़रूरी बात बतानी है। रियाज ने लटकते लटकते ही कहा। ओ भाई, मैं नहीं आ रहा ऊपर। तुझे बात करनी है तो नीचे आ जा। बल्कि ऐसा कर, कैंटीन में ही आ जा। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे काफ़ी भूख लग रही है, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। हैदर इसको कहता हाथ हिलाकर चला गया और पीछे वो दांत पीस कर रह गया। खा खा कर मरेगा बगैरत। मैंने तो की मोहब्बत, तूने की बेवफाई, तकदीर ये हमारी किस मोड़ पर ले आई। टूटे हैं इस तरह दिल, आवाज़ तक न आई। हम जी जैसे जी रहे हैं, कोई जी के तो बताए। हम जैसे जी रहे हैं, कोई जी कर तो बताए। समोसे चटनी में डुबो डुबो कर खाते हुए गाने की टांगें तोड़ने का अमल भी पूरी शदोमत से जारी था। सामने वाली टेबल पर बैठी बेनियासी नज़र आने वाली यशफा को देख देख कर ऐसे सर्द आहें बढ़ रहा था कि रियाज ने टोक ही दिया इसे। बस कर दी यार, इतनी ठंडी आहें बढ़ रहा है, कहीं सर्दी ना लग जाए तुझे। तू नहीं समझेगा रियाज, तू नहीं समझेगा। हाथ से दिल मसलते हुए इसने जैसे जज्बात कंट्रोल करते हुए कहा था। तेरी हरकतें मुझे मशकूक कर रही हैं। चाय का घूंट भरते इसने गौर से हैदर को देखते हुए कहा था। यकीन कर मेरा, मैं सीरियस हूँ। संजीदा अंदाज में बोलते हुए इसने तैमूर की प्लेट में रखा समोसा भी उचक लिया था, जो मोबाइल पर मसरूफ़ होने की वजह से इसकी हरकत देख ना पाया था। नहीं हैदर, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन तू सीरियस नहीं हो सकता। रियाज ने कहते गर्दन मोड़कर टेबल पर रखे लैपटॉप के साथ मसरूफ़ यशफा को देखने के बाद दोबारा हैदर को देखा था, जिसकी नज़रें पहले से ही इस पर जमी थीं। वो इस तरह से बैठे थे कि हैदर को तो बराह रास्त इसे देख सकता था, जबकि रियाज की इस तरफ पुश्त थी। अचानक ही यशफा ने अपने चेहरे पर किसी की पुरहिद्दत निगाहें महसूस करके दराज पलकें उठाकर हैदर को देखा था। निगाहों के टकराव पर जहाँ हैदर के होंठों पर बेसाख्ता जानदार मुस्कुराहट आई थी, वहीं यशफा की आंखों में गुस्से के शोले लपकने लगे थे। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। बुलंद आवाज़ से गुनगुनाते हुए मुस्कुराहट छुपाने को इसने चाय का कप लबों से लगाया था। मत छेड़, भूखी शेरनी को, खा जाएगी तुझे। इसे खबरदार करते हुए रियाज अपनी कुर्सी ठीक से इसके सामने रख कर बैठ गया था, जिससे यशफा इसके पीछे छुप सी गई थी। हैदर इसे देख नहीं पा रहा था। हट मोटे, क्यों दीवार बनकर बैठ गया है? हैदर ने बुदमदा होते हुए कहा। तू मुझे बहुत अजीज़ है हैदर। मैं नहीं चाहता कि तू मौत मारा जाए, सुकून से कहते हुए इसने मार्केटिंग की किताब खोलकर चेहरे के सामने कर ली थी। छन से एक नुस्वानी वजूद इसकी नज़रों के सामने लहराया था। एक दिलकश सी मुस्कुराहट इसके लबों पर अहाता कर लिया था। सर झटका वो फिर से किताबों पर ध्यान लगाने लगा। चलो छोड़ो ये नाराज़गी वराज़गी, आओ हम समोसे खाते हैं। हल्का सा साइड पर झुकते हुए रियाज के पीछे से नज़र आती यशफा को देखकर इसने कहा था, जिसका मीटर पूरन ही घूमा था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाथ मारकर लैपटॉप बंद करते हुए इसने भड़क कर पूछा। मसला नहीं पड़ोसन, मसला तो कोई नहीं है। मैं तो बस चटनी मांग रहा था। मेरा आधा समोसा रह गया है और चटनी ख़त्म हो गई है। अगर थोड़ी सी दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हैदर के इस कदर लजाजत से कहने पर रियाज ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। यशफा ने इसे जवाब देना भी ज़रूरी ना समझा था और पास से गुजरते वजाहत को आवाज़ देकर रोक कर समोसों की प्लेट खुशी से इसे पकड़ा दी, चटनी समेत, जिसे इसने चखा तक ना था। कीना तो उस निगाहों से
جاتے ہوئے وجاہت کو دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے یشوا کو دیکھا تھا، جو اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ یہ جو اتنی اکڑ تم دکھا رہے ہو ہماری محبت کا ہی اعزاز ہے، ورنہ ہم کیا جانتے نہیں تمہیں اور تمہارے غرور کو۔ زینب خان۔ حیدر کے پڑھے گئے شعر پر یشوا کے حرکت کرتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ خطرناک تیور لیے وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ ریاض فوراً سائڈ پر ہو کر تیمور کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ حیدر کی موتی سے صاف نظر آ رہی تھی۔ زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر وہ اس کی جانب جھکی۔ بات سنو میری، مجھے تم میں پہلے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی اب ہے۔ آخری بار تمہیں کہہ رہی ہوں، مجھ سے پنگا مت لو، بہت برا حشر کروں گی تمہارا۔ چہرے کے تاثرات کی طرح اس کی آواز میں بھی سختی اور سرد پن تھا۔ سر جھٹک کر وہ اس طرح سے ہنسا تھا جیسے یشوا نے کوئی مزاحیہ بات کہی ہو۔ ٹیبل پر رکھے اس کے سرخ و سفید ہاتھ کے برابر میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بھی اس کی جانب جھکا تھا۔ اپنی شرارت اور محبت سے چمکتی آنکھیں اس نے آنکھ برساتی یشوا کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ ایک دفعہ اور کہو نا یہی بات، پلیز، اچھی لگ رہی ہے تمہارے منہ سے۔ بے بسی اور غصے سے بھیچے گئے گلابی لبوں کو حیدر نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی دل کی دنیا میں ایک شور سا اٹھا تھا، مسپرائز سا۔ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ پاگل ہو تم، سمجھ نہیں آتی میری بات؟ بت بنے بیٹھے حیدر کو اس نے غصے سے کہا تھا۔ پاگل کر کے پوچھتی ہو؟ تم پاگل ہو کیا؟ ایک تو تمہاری یہ ادائیں۔ سر جھٹک کر پیچھے کو ہو کر اس نے کرسی سی پشت سے ٹیک لگائی تھی، ساتھ ہی ریاض کے پاس رکھی پانی کی بوتل اٹھائی۔ اتنے قریب سے یشوا کو دیکھنے پر اس کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے جذبات کنٹرول کرتے ہوئے اس نے اس پر سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں جو لپک لپک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہاں، وہ اتنی سحر انگیز تھی جو حیدر جیسے بندے کو پاگل کر دے۔ آئندہ مجھ پر کومنٹس اچھالنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ تپے ہوئے انداز میں چبا کے کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی اور ایک گڑی اس پر ڈال کر مڑ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے اپنا بیگ اور لیپ ٹاپ جپٹنے کے انداز میں اٹھا کر کینٹین سے ہی چلی گئی تھی۔ ریاض اور تیمور نے ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے دیکھنے کے بعد حیدر کو دیکھا تھا، جو پرسوچ انداز میں بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ کروالی عزت، مل گیا سکون؟ تیرا بھی ڈیٹ پنے میں کوئی ثانی نہیں، اتنی تیری بے عزتی کرتی ہے وہ، لیکن مجال ہے جو تجھے کچھ عقل ہو۔ ریاض نے اسے شرم دلانے والے انداز میں کہا۔ تجھے کیا پتا ریاض، اس نفرت میں بھی اس کی محبت چھپی ہے۔ حیدر کے دلنشین انداز میں بولنے پر وہ دونوں ہی بے ساختہ ہنسے تھے۔ وہ محبت کرے گی، وہ بھی تجھ سے، ہا ہا۔ تیمور نے ریاض کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس کر کہا تھا۔ کرے گی بیٹا، سب کرے گی، اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑنے والا میں اسے۔ حیدر کے چیلنجنگ انداز میں کہنے پر ان دونوں نے مانی ہیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، تبھی کوئی آندھی طوفان بنا کینٹین میں داخل ہوا۔ کچھ دیر رک کر اس نے کسی کو تلاشنا چاہا۔ حیدر اور ریاض کے ساتھ بیٹھے تیمور پر نظر پڑتے ہی وہ بولا۔ تیمور، جلدی کر، سائنس ڈپارٹمنٹ میں وکی اور ہاورڈ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، تم بھی بھاگ کے آ جا۔ خبر دینے والے مقاصد جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی واپس بھاگ لیا تھا، اور تیمور خبر ملتے ہی اپنا سامان چھوڑ چھاڑ کر آستینیں چڑھاتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ مار دھاڑ کے شوقین تیمور کو اپنا من پسند مشغلہ مل گیا تھا۔ خبر دینے والے فرقان جیسے اس کے 10-12 قاصد اور بھی تھے، جن کو اس نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جہاں بھی لڑائی جھگڑے کا کوئی سین ہوتا، سب سے پہلے جائے وقوع پر تیمور کی موجودگی لازمی ہوتی تھی۔ وہ اور اس کے کارندے دونوں پارٹیوں میں بھرپور تیل چھڑک کر آگ لگانے میں پیش ہوتے تھے، جیسے کہ آج ہوا تھا۔ ہاورڈ اور وکی کے درمیان جھگڑنے کی وجہ اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن تماشائیوں نے بات کو ہوا دے کر بہت بڑا بنا دیا تھا۔ دل کرتا ہے گلا دبا دوں اس ڈون کا، فضول میں بائی بنا گھومتا ہے۔ تو لکھ لے حیدر میری بات، کسی دن مرمرا جائے گا یہ منحوس۔ ریاض نے چڑے ہوئے انداز میں تیمور کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ ابھی تیرا کیا جا رہا ہے، مرنے دے اسے، کم از کم بریانی تو ملے گی۔ کہتے ہوئے اس کی ساری توجہ موبائل کی طرف تھی، جہاں فیس بک پر وہ کچھ دیر پہلے کی لی گئی سیلفی پوسٹ کر رہا تھا۔ پھر تو تجھے میرے مرنے پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا، ہے نا؟ ریاض نے اسے چیک کرنا چاہا۔ آف کورس یار، بلکہ تیرے مرنے پر مجھے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ تیرے سوئم پر بریانی کے ساتھ قورمہ بھی ہوگا۔ انکل اور آنٹی کو بہت محبت ہے نا اپنے اکلوتے سے، اس لیے وہ صرف بریانی پر تو ٹرھائیں گے نہیں۔ میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے سوئم پر اس بھوکے کو کھانا
نہ دیا جائے۔ ریاض کے تب کر کہنے پر اس نے کہکا لگایا تھا، اور تجھے لگتا ہے کہ میں وہ وصیت کسی کے ہاتھ لگنے دوں گا؟ حیدر کی شرارت سے کہنے پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ کمینوں کا بھی باپ ہے تو۔ حیدر کو کہنے کے بعد وہ اپنی توجہ کتاب کی طرف مرکوز کر چکا تھا۔ چل تو نے مانا تو صحیح کہ تو میری گندی اولاد ہے، کوئی نہیں جیت سکتا تھا اس سے۔ پڑھنے دے حیدر، ریاض اسے کہتے ہوئے کتاب میں سر دے چکا تھا۔ نرم گرم سی خوشبو پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ گردن پہر سے کرائے گرما گرم خوشبودار لازانیہ کی پلیٹ یشفا نے اس کے سامنے رکھی، جو آفس سے گھر جانے کے بجائے وہیں چلا آیا تھا۔ کھائیے حائم صاحب اور داد دیجیے میرے ذائقے کی، اس نے فرضی کالر کراتے ہوئے کہا تھا۔ امیزنگ یار، ماننا پڑے گا، ذائقہ بہت ہے تمہارے ہاتھ میں، رحیم نے کانٹے سے تھوڑا سا پیس منہ میں رکھتے ہوئے ستائش سے کہا تھا، اور وہ اتنی سی تعریف پر کھل گئی تھی۔ بس ڈن ہو گیا، میں نے تمہیں لازانیہ کھلایا، اب تم مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کر چلو گے؟ کافی پھینٹتے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ اتنے چھوٹے سے لازانیہ کی اتنی باری قیمت چکانی پڑے گی مجھے؟ رحیم نے پلیٹ کی طرف اشارہ کر کے بے چارگی سے کہا تھا۔ جی بالکل، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ میڈم، میں غریب بندہ دن بھر کا تھکا ہارا آفس سے سیدھا یہاں پہنچا ہوں صرف تمہارے بلانے پر۔ چینج بھی نہیں کیا میں نے، شاور بھی نہیں لیا، کچھ تو رحم کھاؤ۔ اس نے چہرے پر دنیا کی مسکینیت طاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ رحیم کی شکل دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ فار یور کائنڈ انفو، ابھی دن ڈھلا نہیں ہے، اور ویسے بھی لانگ ڈرائیو کے ساتھ اب تم مجھے اچھا سا لنچ بھی کرواؤ گے؟ اوہ نو مور آرگیومنٹ، آ رہی ہوں میں بس 2 منٹ میں ریڈی ہو کر۔ کچھ بولنے کے لیے اس کا منہ کھلتا دیکھ یشوا نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا۔ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھ کے وہ جلدی سے تیار ہونے چلی گئی تھی۔ اوئے یشوا، بات تو سنو یار، رحیم نے اسے پیچھے سے آواز دے کر روکنا چاہا تھا۔ بس 2 منٹ کہتے وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے وہ کافی پینے لگا تھا۔ سرما کی نرم چمکتی دھوپ پورے گراؤنڈ میں پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی جسم کو لگتی بلی معلوم ہو رہی تھیں۔ کلاس سے لے کر وہ اپنے آفس کی جانب جا رہا تھا، جبھی کوریڈور میں چلتے اس کے قدم تھمے تھے۔ گردن موڑ کر اچھمبے سے اس نے گراؤنڈ میں لگے ہجوم کو دیکھا۔ کچھ شور و گل کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً پھر جھگڑا۔ وہ سیدھا وہیں آیا تھا اور بلند آواز میں راستہ دینے کو کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی ٹکٹ فری شور دیکھتے سب اسٹوڈنٹ سائڈ پر ہو گئے تھے۔ جمگھٹا ہٹتے ہی جو صورتحال اسے نظر آئی ان میں سے ایک پر اسے 100% یقین تھا کہ کوئی ہو نہ ہو اس کے یہاں ضرور ہونا ہے۔ ہجوم ہٹتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ اس کا میٹر گھمانے کے لیے کافی تھا۔ ہر لڑائی جھگڑے کے پیچھے تیمور ہی کیوں نکلتا ہے آخر؟ گریبان چھوڑو اس کا، احمد نے کافی سخت لہجے میں تیمور کو کہا تھا، جو وکی کو گریبان سے پکڑے کھڑا تھا۔ پروفیسر ارمان کو دیکھ کر سب ادب سے سیدھے ہو گئے تھے۔ کیا لگتا ہے تم لوگوں کو یہ جامعہ کوئی کبڈی کا اکھاڑا ہے جو تم سب ایک کے بعد ایک اپنے داؤ پیچ آزماتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں کون سی زبان میں تم لوگوں کو سمجھاؤں جو تمہاری عقل میں میری بات آ جائے؟ ایک بار نہیں، دوبارہ نہیں، 1000 بار تمہیں سمجھایا، پیار سے منع کیا، ڈانٹ سے سمجھایا، پڑھنے کی جگہ ہے، اس کا تقدس خراب نہ کرو، لیکن نہیں۔ WWC کا چیمپئن بلیڈ ملتا ہے نا ایک دوسرے کو مار کر؟ تم لوگوں کو تو WWC کا چیمپئن بیلٹ ملتا ہے نا ایک دوسرے کو مار کر؟ آخری بار، بس آخری بار تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، آئندہ مجھے یہ مار کٹائی نظر نہ آئے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ گاٹ اٹ؟ تیمور ولید جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے نیازی سے کھڑے تیمور کو دیکھ کر احمد نے سختی سے پوچھا، جیسے 100% یقین تھا کہ یہ لیکچر اس کے بارے میں نہیں دیا جا رہا۔ گاٹ اٹ سر پر زور ڈالتے ہوئے، چہرے کے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ باقی سب بھی گردن جھکائے اس کی ڈانٹ پکار سن رہے تھے۔ ایک نظر اس نے اپنے کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی تھی۔ آج کے آخری پیریڈ ختم ہونے کے بس 5-10 منٹ ہی رہتے تھے، مطلب جامعہ سے چھٹی کا وقت تھا۔ کلاس میں چلو سب۔ ایک طائرانہ سی نظر احمد نے ان 20-30 اسٹوڈنٹ کے ٹولے پر ڈالنے کے بعد کہا، سر سارے پیریڈز تو ہو چکے ہیں، اب تو چھٹی ہونے والی ہے۔ عظیم نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا تھا، جانتا ہوں میں، لیکن آج تم سب کی ایکسٹرا کلاس ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہیں نہیں باز نہ آنا تو پھر ایسے ہی صحیح۔
اس کی بات سن کر جہاں کچھ اسٹوڈنٹ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی وہیں کچھ کے چہرے پر سکون پھیلا تھا، کیونکہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے تھے۔ ایک نے تو احمد سے کہہ دیا تھا، سر ہم تو جا سکتے ہیں کیونکہ جو سبجیکٹ ہمارے ہیں وہ تو آپ پڑھاتے ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، آج اکاؤنٹنگ پڑھ لو، کچھ جائے گا نہیں تمہارا۔ میں بھی تو دیکھوں نہ کہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ بناتے کیسے لگیں گے۔ سو بیک ٹو دا کلاس، ہری اپ، ہدایت جاری کرتے ہوئے وہ مڑ گیا تھا۔ پیچھے وہ سب بڑے بڑے منہ بناتے وکی اور ہاورڈ کے ساتھ خود کو بھی کوستے کلاس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ضرورت ہی کیا تھی ان کارٹونوں کا شو دیکھنے کی۔ تیمور تو آنکھ بچھاتا احمد کے پیچھے بھاگا تھا۔ گرڈ کتنا حالی حالی لگ رہا ہے نا اشر، لائبہ نے چائے کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے افسردگی سے کہا تھا۔ کیوں بھائی حالی حالی کیوں لگ رہا ہے؟ کیا میں یہاں نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر آ بیٹھی اور اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے کندھے پر اپنا رکھا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے، لیکن دیکھو نا امی ابو بھائی بھابھی سب چلے گئے۔ اس کے انداز میں مایوسی تھی۔ یار بھائی بھابھی کو تو واپس جانا تھا، بھائی وہاں جاب کرتے ہیں، ان کا اپنا بزنس تو ہے نہیں۔ یاد نہیں ہماری انگیجمنٹ میں بھی صرف 2 دن کے لیے آئے تھے اور ابو کو اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا تھا۔ ایسے موقع پر نہیں انہیں امی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے امی ان کے ساتھ چلی گئیں۔ جانتی ہو ابو کے دوست قادر انکل بچپن کے بہت گہرے دوست ہیں اور اتفاق سے ڈاکٹر بھی ہیں۔ کافی عرصے سے ابو انہی سے اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ یقین کرو اگر مجبوری نہ ہوتی تو کوئی بھی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اشر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے خاصی تفصیل سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میں نے مان لیا سب کی مجبوری تھی، لیکن فاریہ وہ تو رک سکتی تھی نا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں اتنے بڑے گھر میں اکیلی۔ اسے پھر سے شکوہ یاد آیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میری بہن تمہاری طرح بے وقوف نہیں، خاصی عقل مند ہے۔ یہاں رکنے سے زیادہ اس نے لندن جانا بہتر سمجھا تاکہ نئے نویلے دلہا دلہن ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے۔ اور رہی بات تمہارے اکیلے ہونے کی تو تم اکیلی کہاں ہو؟ یہ 6 فٹ کا ہبلو شوہر تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اشر کا انداز ابھی بھی شرارتی تھا۔ تمہاری بات الگ ہے اشر، اب میں سارا دن صرف تمہیں سے باتیں کرتی رہوں گی تو بہت جلد اکتا جاؤں گی تم سے، اور میرا دل نہیں کرے گا تم سے بات کرنے کو۔ پھر بتاؤ کیا کرو گے تم؟ لائبہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بےچارگی سے اسے انداز میں کہا تھا۔ تم اور مجھ سے بیزار ہو جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو۔ لائبہ کبھی اشر سے بیزار نہیں ہو سکتی، تم میری سانسوں میں بستی ہو یار، میں کبھی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کروں گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد میں تمہیں اچھا لگوں یا نہ لگوں، تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن تمہیں ہمیشہ اشر کی لائبہ بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشر نے اپنی محبت کی بے پناہ شدت کا احساس دلایا تھا، ساتھ ہی اپنے سینے پر رکھے اس کے دودھیا مومی ہاتھ کو عقیدت سے چوما تھا۔ تو تم سیریس ہی ہو جاتے ہو۔ اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں میں ہی وہ دیکھ نہ پائی تھی، فوراً سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش سے لائبہ کے گال سرخ پڑنے لگے تھے۔ اشر نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ ساتھ لگایا تھا۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا، کمرے میں اندھیرا کیے پردے گرائے وہ گہری نیند میں تھا جب کسی نے بے دردی سے اس کے منہ پر سے بلیکٹ کھینچ کر ٹھنڈے پانی کا جگ اس کے چہرے پر پھینکا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ مناہل کیا ہے یار، کیوں تم میری نیند کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ حواس ٹھکانے آنے پر اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے ناراضگی سے کہا، مجھے غصہ مت دلاؤ حارث، 10 دفعہ تمہیں اٹھانے آ چکی ہوں، 1000 دفعہ الارم لگا چکی ہوں، لیکن مجال ہے جو تمہاری نیند ٹوٹ جائے؟ نہیں، آج تو تم مجھے بتا ہی دو، وہ رات کو نشہ کر کے سوتے ہو کیا جو تم سے صبح اٹھا نہیں جاتا؟ ایک ہاتھ کمر پر جماتے لڑاکا عورتوں کی طرح وہ بیچارے نیند سے بے حال ہوتے حارث پر برس رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، میں کیوں کرنے لگا نشہ؟ اس نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے ناراضگی سے کہا، ساتھ ہی کوفت سے اپنی بھیگی ٹی شرٹ کو دیکھا، اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں تمہیں، آئندہ تم مجھے ایسے نہیں اٹھاؤ گی، خدا کا خوف کرو یار، سادہ پانی پھینکو، مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن یہ تم آئس کیوبز کیوں ڈالتی ہو پانی میں، اتنی زور سے لگتی ہیں، دیکھو ذرا، پورا چہرہ لال ہو گیا میرا۔ حیدر نے دونوں ہاتھ اسے اپنے چہرے کی طرف کر کے کہا تھا، میرے اتنے سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہیں شرم نہیں آتی حارث؟ روز تمہاری وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے، آخر کو کب
بنو گے تم انسان، مناہل نے بلینکٹ سمیٹتے ہوئے کہا، انداز میں ناراضگی کا عنصر صاف جھلک رہا تھا۔ یار میں بہت کوشش کرتا ہوں جلدی اٹھنے کی، لیکن رات کو تم مجھے سونے ہی نہیں دیتی، اس لیے پھر صبح میری آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ وارڈروب میں سے ایک اپنی شرٹ نکال کر مناہل کی طرف اچھالتے ہوئے اس نے ہاتھ سے پریس کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں، میں کوئی ظالم بوس ہوں کیا جو تم سے اوور ٹائم لگواتی ہوں اور کام کی زیادتی کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آتی؟ مناہل نے اپنے چہرے پر سے شرٹ ہٹا کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ اور رات کو میں نے بلیک والی شرٹ پریس کی تھی نا تمہاری، اب پھر سے کیوں کروا رہے ہو؟ کیونکہ مجھے یہ والی پہننا ہے، پلیز اسے پریس کر دو۔ اور رہی نیند والی بات، تو تمہیں پتہ ہے جب ہم رات کو کوئی ہارر مووی دیکھتے ہیں تو ساری رات نیند نہیں آتی، خواب میں چڑیلیں اور بھوت ناچتے رہتے ہیں۔ تم رات کو ڈر کے مارے سو نہیں پاتے ہارر مووی دیکھنے کی وجہ سے؟ استری اسٹینڈ کے پاس آتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں یار، میں کہاں دیکھتا ہوں ہارر موویز، وہ تو میں تمہیں ایگزامپل دے رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے تمہیں میری وجہ سے نیند نہیں آتی، اور اب کچھ اور کہہ رہے ہو۔ ایک منٹ رکو ذرا، تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو؟ شرٹ کو چھوڑے اس نے انگلی سے خود کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حارث نے بے احتیاط اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن سمجھ گئی ہو۔ الماری سے ٹیک لگائے دونوں بازوؤں سینے پر باندھے وہ سکون سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تم عزت راست نہیں آتی تمہیں، پکڑو اسے اور خود پریس کر لو۔ آئندہ اگر مجھے کوئی کام کہا نا تو تم نے تو دیکھنا پھر کیا کروں گی میں۔ غصے سے شرٹ اس کے منہ پر پھینکتی پیر پٹک کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ حارث نے شریعت سے اس کا بازو پکڑ کر روکا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، اس نے غصیلے انداز میں کہا تھا۔ ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہو یار، اور ویسے برا تو اس بیچاری چڑیل کو لگنا چاہیے جس سے میں تمہیں ملا رہا ہوں۔ حارث، مناہل نے دانت کچکچائے، یہ صرف میں ہوں جو تمہیں برداشت کر لیتی ہوں، اگر کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو منہ پر مار کے جاتی تمہاری انگوٹھی، مناہل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ حارث نے جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ تمہاری جگہ کسی اور لڑکی کو میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں مناہل، میرے دل کی دنیا اگر کوئی آباد کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں۔ لہجہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے انداز میں ایسا کچھ تھا کہ مناہل کی پلکیں اور تاڑوں پر سایہ پگن ہو گئی تھیں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے حارث کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس اونچے پوڑے مرد کو پیچھے کرنا اس نازک سی گڑیا کے بس کی بات نہ تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اس کی بے باک نگاہوں سے خود کو بچا کر کہیں بھاگ جائے، لیکن اس کے دونوں بازو حارث کی گرفت میں تھے۔ اس نے پھونک مار کر مناہل کے چہرے پر آنے والی گستاخ لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا در سے دروازہ کھلتا کوئی اندر آیا تھا۔ بس موقع ملنا چاہیے تم دونوں کو تو۔ یہ کوئی وقت ہے؟ دیر نہیں ہو رہی تم دونوں کو جامعہ کے لیے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، 8 بج رہے ہیں اور تم تیار ہی نہیں ہوئے ابھی تک۔ اور مناہل، چلو جاؤ تم کچن میں، ماہین نے کھرے انداز میں ان دونوں کو سنائی تھی۔ ہڑبڑا کر وہ دونوں ہی ہوش میں آئے تھے۔ میں آ ہی رہی تھی بھابی، گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ کیا یار بھابی، سارے رومانٹک موڈ کا کباڑ کر دیا آپ نے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا۔ بہت ہی بے شرم ہو گئے ہو تم حارث، تمہارے بھائی کو شکایت لگانی پڑے گی تمہاری، کہ حارث صاحب سے صبر نہیں ہوتا، اس کی شادی کا سوچیں کچھ۔ ماہین کے طنزیہ انداز میں کہنے پر اس نے دانت نکوسے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کر ہی لیں، بلکہ بھائی کے ساتھ ساتھ امی ابو سے بھی کر لیں، اور ساتھ میں چاچو اور چاچی سے بھی کر لیں۔ سوچیں ذرا کتنا مزہ آئے گا میری شادی میں، اور سب سے بڑی بات، آپ کو دیورانی مل جائے گی اور مجھے بیوی۔ کیسا؟ اس نے ماہین کے کندھے پر کہنی ٹکاتے آنکھیں میچ کر کہا۔ ابھی تمہاری منگنی کو ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا اور ابھی سے تم شادی کی پڑ گئی ہے۔ صبر کے ساتھ انتظار کرو، شادی تو تمہاری اگلے سال ہی ہوگی۔ اور مناہل کو تنگ مت کیا کرو زیادہ، سکون سے پڑھنے دو اسے، ماہین نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ بات نہیں کریں گی شادی کی؟ حارث نے نروٹھے انداز میں پوچھا۔ بالکل کروں گی، لیکن پہلے تم دونوں ڈگری تو لے لو، پڑھائی ختم ہو جائے، اس کے بعد ڈگری تو ملنے میں بس 2-4 مہینے ہیں، مطلب میری شادی بھی 2-4 مہینوں میں، حارث نے جوش اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے کہا۔ او بابی، آپ گریٹ ہیں یار، اس نے ماہین کو شانوں سے پکڑ کر گھما ڈالا تھا۔ اف حارث، چھوڑو مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ماہین نے اس کے کندھے پر چپت لگائی تھی۔ پاگل ہو تم پورے، اس نے گھور کر کہنے پر اس کی بانجیں کان تک پھیلی تھیں۔ پہلے نہیں تھا ہاں، لیکن اب ہو گیا ہوں، جانتی ہوں میں، جلدی سے نیچے آ جاؤ ناشتے کے لیے۔ ماہین اسے تاکید کرتی چلی گئی تھی اور وہ بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتے ہوئے شاور لینے چلا گیا تھا۔
پورے جامعہ میں صرف ایک سربراج ہیں کہ جن کا لیکچر آرام سے سمجھ آ جاتا ہے اور اسے بار بار اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دھوپ کے باعث آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا سا بنائے ہوئے اس نے سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتے ہوئے مناہل سے کہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے فوٹو کاپی کروائے گئے نوٹس کو فائل میں ترتیب سے لگا رہی تھی۔ اچھا جی، اور پروفیسر ارمان کے بارے میں کیا خیال ہے جناب کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا اور میرا ڈپارٹمنٹ مختلف ہے، لیکن اگر وہ میرا ٹیچر ہوتا بھی تو مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ وہ میرے فیورٹ پروفیسر ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا۔ شانے اچکا کر کہتے ہوئے اس نے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ احمد کے ذکر پر اس کی سبز آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں پر مہکتی نرم سی مسکراہٹ اس کے دل میں موجود احمد کی محبت کے لیے مناہل کو اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس نے دل سے اپنی پیاری دوست کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ کیا خیال ہے یونی کے بعد لائبہ کی طرف چلیں؟ خالی کین کے اس نے ڈسٹ بن میں اچھالتے ہوئے مناہل سے پوچھا۔ ہاں یار، ویسے بھی تو کتنے دن ہو گئے ببل سے ملے ہوئے۔ ٹھیک ہے، پھر لاسٹ پیریڈ بنک کرتے ہیں، اور ہاں، اسے بتائیں گے نہیں، سرپرائز دیں گے، اس نے کھرے کھرے پلان ترتیب دیتے ہوئے کہا۔ جبھی اس کی نظر سامنے گراؤنڈ میں درخت کے نیچے بیٹھے اس وجود پر پڑی تھی جو ہوڈ والی جیکٹ پہنے ہوڈ سر پر گرائے موبائل میں تقریباً گھسا ہوا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کے پاس پہنچی تھیں۔ اس نے چونک کر موبائل پر سے سر اٹھا کر دیکھا جہاں وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا بھابھیو، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کھاؤ گی کیا مجھے؟ میں ناشتہ نہیں کیا ہے ناشتہ نہیں کیا۔ کانوں میں سے ہینڈ فریز کھینچ کر اتارتے ہوئے اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کیا یہ تمہاری کلاس کا وقت نہیں؟ پڑھنے کا دل نہیں تو پھر یونی کیوں آتے ہو؟ جب دیکھو بھاگ بھاگ کر ہمارے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتے ہو، مناہل نے اس کے سر پر کتابیں مارتے ہوئے کہا۔ سوری، کس کا ڈپارٹمنٹ؟ ہمارا۔ کیوں بھائی حارث نے یہ ڈپارٹمنٹ خرید کر تمہارے نام کر دیا کیا؟ ہمارا ڈپارٹمنٹ؟ حیدر نے اس کی نقل اتارتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اوہ بندر، جتنا پوچھا جائے صرف اتنا جواب دیا کرو۔ کلاس کیوں بنک کی فضول میں؟ اب کی دفعہ زرنور نے زور سے باری کتاب اس کے کندھے پر ماری تھی۔ یار، کوئی کلاس بنک نہیں کی میں نے، وہ تو تمہارے جلاد شوہر نے نکال دیا مجھے کلاس سے۔ اور پلیز اس کتاب کو ہتھیار سمجھ کر اٹیک نہ کیا کرو مجھ پر، کندھا سہلاتے ہوئے اس نے ناراضگی سے کہا۔ احمد نے تمہیں کلاس سے نکال دیا؟ لیکن کیوں؟ ان دونوں نے ہی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بیگ میں سے نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اسے میری شکل دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے، اس لیے نکال دیا۔ بیگ میں سے چپس کا پیکٹ نکالتے ہوئے اس نے خفا انداز میں کہا۔ اب تم دونوں ہی بتاؤ، مجھے ایسے ہی کلاس سے باہر نکالتا رہا تو بتاؤ میں کیسے پڑھوں گا، سیمسٹر کی تیاری کیسے کروں گا؟ اگر میں فیل ہو گیا تو میرے ماں باپ نکال دیں گے مجھے گھر سے۔ لہجے کو گمگین بناتے ہوئے اس نے ہاتھ سے جذباتی انداز میں کہا، جیسے حیدر سے زیادہ تو کوئی کتابی کیڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ رہنے دو بھائی، جیسے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ کتنے پڑھاکو ہو تم، زرنور لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنا میسنجر چیک کرنے لگی تھی، لیکن حیدر کی دل ہراش چیخ پر وہ دونوں ہی اپنی جگہ ڈر کر اچھل پڑی تھیں۔ آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹ بھی اس کی چیخ سن کر بوکھلا کر رک گئے تھے۔ اس کے بھلا ایسی کون سی چیز ہے جس نے یونی کے شیطان کو چیخیں چلانے پر مجبور کر دیا؟ پاگل ہو گئے ہو حیدر، بھوت دیکھ لیا؟ کیوں ایسے چیخ ماری تم نے؟ ان دونوں نے دہل کر پوچھا۔ زرنور بانو، میں جان دے دوں گا اپنی اگر مجھے دوبارہ بھائی کہا تو۔ انگلی اٹھا کر اس نے وارننگ دینے والے انداز میں شدت جذبات سے کہا تھا۔ ان سب نے ایک لمحے کو رک کر اس کی بات کو سمجھا تھا، اور جب سمجھ آئی تو رکنے والے اسٹوڈنٹ تو برا بھلا کہتے پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ مناہل بھی اس کو گھورتی پاس بیٹھی فریال کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو اس نوٹس کے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی۔ اور میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے دوبارہ مجھے نور بانو کہا تو۔ زرنور ہے میرا نام، زرنور، بٹھا لو اپنے دماغ میں۔ غصے سے اسے گھورتے ہوئے زرنور نے کتاب بیگ پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے ہاتھ لگا کر اس پر تابڑ توڑ حملہ کر دیا تھا۔ اے نور بانو، ہٹو یار،
کیا کر رہی ہو؟ مر جاؤں گا میں، کیسے زندہ رہو گی میرے بغیر؟ میں جانتا ہوں بہت محبت کرتی ہو تم مجھ سے، لیکن دیکھو ایسے اظہار نہیں کرتے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ رکو تو صحیح، مار کھاتے ہوئے بھی اس کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھو ذرا، اس ظالم نے ان معصوموں کو بھی نکال دیا۔ میں یہ ظلم برداشت نہیں کروں گا، احتجاج کروں گا میں۔ ہاں، خاموش نہیں بیٹھوں گا، یہ مت سمجھ۔ اس نے فراٹے بڑھتی زبان کو میناحل کے زوردار تھپڑ نے روکا تھا، اس کے کندھے پر لگا تھا۔ آہستہ بولو، لاؤڈ اسپیکر فٹ کیا ہوا ہے حلق میں۔ میناحل نے غصے سے کہنے پر وہ کندھے سے ہلاتے ہوئے کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں میناحل، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب حارث سے تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تو پلیز اس بات کا غصہ مجھ پر مت اتارو۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہتر یہی ہوگا کہ مجھے بھول جاؤ۔ حیدر کے اس سنجیدہ اور کسی حد تک غیر سنجیدہ انداز پر میناحل کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، اس کے بال نوچ لے، لیکن اپنے نہیں۔ حیدر کے اس سنجیدہ اور کسی حد تک غیر سنجیدہ انداز پر میناحل کا دل کیا کہ بال نوچ لے، لیکن اپنے نہیں۔ جی ہاں، اسی شیطان پلس بندر پلس حیدر کے۔ حیدر کو جہنم میں بھیج کر زرنور مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی، جو کسی بات پر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ ساتھ تیمور نے ہد کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک چپت اویس کو لگاتے ہوئے ٹشو میں لپٹا چکن رول اس سے جپٹ لیا تھا۔ احتجاج کرنے پر مزید ایک اور تھپڑ اسے نوازا تھا۔ چھی چھی، بیچارہ، رول پر فاتحہ پڑھتے ہوئے وہ تو بھاگ لیا تھا، جبکہ ان دونوں کو حیدر نے آواز دے کر وہیں بلا لیا تھا۔ کیوں بھائی لوگ، تمہیں کس جرم میں کلاس بدر کیا؟ سلطان نے حیدر نے تیمور کے ہاتھ سے آدھا کھایا رول چپڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی حرکت پر زرنور اور میناحل کو اب اپنا شک یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو اب سب کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، بھوکھا خاندان، جس کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر سالم آدمی بھی نکل جائیں تو ان کے پیٹ اور دو کے نعرے مارتے رہیں۔ یار، ہمارا جرم بھی تیرے سے مختلف نہیں تھا، حالانکہ ہمارے چہروں پر کوئی لطیفے تو نہیں لکھے جو اسے ہنسی آ جاتی ہے۔ زیادہ نہیں، بس 2-4 ہی اشارے کیے تھے، بس اسی پر ہمیں دفع ہو جانے کے لیے کہہ دیا، سو ہم بھی مزید عزت افزائی سے بچنے کے لیے نکل آئے۔ لو جی، اسے بھی کک آؤٹ کر دیا، ریاض نے تفصیل سے کہتے ہوئے اس کی توجہ حارث کی طرف مبذول کروائی تھی، جو ٹہلتا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کیوں بھائی، تجھے کون سے لطیفے سنائے تھے؟ سنانے کی پاداش میں نکالا گیا؟ ابے نکالنے کو چھوڑ، مجھے تو اندر ہی نہیں آنے دیا اس نے۔ کلاس میں پہنچتے ہی دروازے سے ہی بہانے سے لائبریری بھیج دیا کتابیں لینے۔ مجھے پتہ تھا، صرف مجھے وہاں سے بھگانے کے لیے کہا ہے، اس لیے میں ادھر آ گیا۔ حارث کے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہنے پر حیدر نے ایک جتاتی نظر زرنور پر ڈالی تھی۔ مجھے کیوں گھور رہے ہو ایسے؟ کیا میں نے بولا ہے اسے کہ ان بندروں کو مت آنے دیا کرو کلاس میں؟ زرنور کے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہنے پر میناحل کے علاوہ ان چاروں نے بکھلا کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی تھیں۔ آہستہ یار، بہرا کرو گی کیا جامعہ کو؟ ریاض نے جھنجھلاتے ہوئے اعصاب ٹھکانے لگاتے ہوئے متفکر آواز میں کہا۔ یار سچ بتاؤ، یہ آواز تمہاری اندر سے ہی نکلی تھی کیا؟ تیمور کی حیرت بھرا انداز۔ بیچارہ احمد، چھی چھی، ساری زندگی بنا کانوں کے گزارے گا اپنی اس سے شادی کے بعد۔ دوست پلس محبوبہ، فکر میں کہا گیا حارث کا جملہ۔ ابھی تو مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ میں نے حلق میں اسپیکر فٹ کروایا ہوا ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں میں نے اس نور کی طرف اشارہ کر کے دکان سے خریدا تھا، اور وہ اسپیکر حیدر نے کہا تھا تو میناحل سے کہا تھا، لیکن برق وہ گئی تھی۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ دکان؟ اتنی ہمت تمہاری، تم نے مجھے دکان کہا؟ زرنور کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ وہ لوگ اس دفعہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کے بجائے سختی سے ہاتھ جمانے پر مجبور ہو گئے۔ ذرا سی آواز بھی کان کے پردے پر لگ جانے پر بہرے ہو جانے کا خدشہ تھا۔ لیکن تمہیں نہیں کہا، میں نے ہد کو بولا ہے، ہد کو۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر ساری ذمہ داری ہد پر لیتے ہوئے صرف زرنور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تھا، جس نے ایک سلگتی نظر ان پر ڈال کر نحوست سے سر جھٹکا۔ تم لوگ کلاس تو نہیں لے رہے، تو پھر سیمسٹر کی تیاری کیسے کرو گے؟ پڑھو گے کیسے؟ میناحل نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ کہیں پھر کوئی طوفان نہ اٹھ کھڑا ہو۔ 2 گھنٹے کی ایکسٹرا کلاس ہوگی پروفیسر کے گھر پر، ریاض نے پیر سیدھے کرتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ مطلب تم بیچارے یونی کے بعد بھی پیریڈز بھگتا کرو گے؟ کیا ہو گیا میناحل؟ ان کی شکلیں ہیں کیا پڑھنے والی؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ کمبائنڈ اسٹڈی کریں گے؟ مستی مزاح اور
ہٹلر بازی کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں۔ زرنوٹ کی بات پر بجائے برا منانے کے، وہ شکایات کرنے کے، ان چاروں نے ہی توصیفی انداز میں اسے دیکھا تھا۔ واہ کیا کہنے، مطلب کیا ہی کہنے، کتنی باریک بینی تھی، ہمارا جائزہ لیا ہے، اب لگ رہا ہے کہ تم کسی پروفیسر کی بیوی ہو، تیمور نے ہاتھ سے ستائشی انداز میں کہا۔ بس تالیاں بجانے کی کسر ہی رہ گئی تھی، ڈیٹ پنے میں تو کوئی ثانی نہیں تم لوگوں کا۔ زرنوٹ نے پھر انہیں شرمندہ کرنا چاہا، لیکن بھول رہی تھی کہ وہ بھی اپنے نام کے ہی ہیں۔ جی بالکل ہمارے جیسے، بس ہم ایک اور اوریجنل پیس ہیں اس دنیا میں، چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو نہیں ملیں گے ہم جیسے۔ حیدر نے کالر کھڑا کرتے ہوئے ان تینوں نے داد دینے والے انداز میں اس کا کندھا تھپکا تھا۔ زرنوٹ نے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ چلو مناہل، کہیں ان فارغ لوگوں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ فائل اور بیگ اٹھا کر وہ کھڑی ہو گئی تھیں۔ بہت مبارک ہو شہزادی نور بانو نے ایک نئے ٹیگ سے نوازا ہے ہمیں۔ حیدر نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مصافحے کے لیے ریاض کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جس نے اس سے بھی زیادہ خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر جواب میں اسے بھی مبارکباد دی تھی۔